لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. میں نے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس سورہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا. اللہ نے کہا مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو. دعا کا مطلب ہی ہوتا ہے مانگنا، پکارنا، طلب کرنا، ڈیمانڈ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو. یہ دعا جو ہے ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. انسان دنیا کے اندر کتنا ہی پاورفل ہو جائے، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس آ جائے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ کا فقیر ہے. میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کے اندر جب کوئی بھی انسان کسی سے مانگتا ہے، ایک بار ہم نے کسی سے مانگا اس نے دے دیا، 2 بار ہم نے مانگا اس نے دے دیا، 3 بار ہم نے مانگا اس نے دے دیا. لیکن جب ہم بار بار اس سے مانگیں گے اور اس کے دروازے پر جب ہم بار بار جائیں گے تو وہ بندہ ناراض ہو جائے گا اور بولے گا کہ بھئی تم نے میرا دروازہ پکڑ لیا اور تم بار بار میرے ہی دروازے پر چلے آتے ہو. تو انسان مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے. انسان مانگنے پر ناراض ہوتا ہے اور ہمارا رب وہ ہے جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس آیت کریمہ پر غور کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. آئے میرے بندے، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور جو لوگ نہیں مانگتے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گھمنڈی کہا ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو لوگ میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں، جنہیں ہمارے سامنے ہاتھ پھیلانے میں شرم محسوس ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی. جو
جو بھی میری عبادت سے تکبر کرے گا، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ علامہ ابن کثیر نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک شعر لکھا ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک شعر لکھا ہے عربی کا: اللہ یکذب ان ترکت سؤالہ وبوت بی آدم حین یسأل یکذب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ مانگا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور آدم کے بیٹے سے، انسان سے مانگ لیا جائے تو انسان آدم کا بیٹا ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور انسان سے مانگ لیا جائے تو انسان ناراض ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی دوسرا پارہ اٹھائیے، سورہ بقرہ کی آیات ہے، آیت نمبر 186 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اذا سألک عبادی انی فانی قریب۔ آئے میرے نبی، آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اپنی علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے میں قریب ہوں، اور اپنی ذات کے اعتبار سے تو وہ رحمان عرش پر ہے، لیکن اس کا علم اور اس کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ دنیا کا کوئی ذرہ اس کی نظر سے اور اس کے علم سے چھپا ہوا نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ دنیا کی ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور ہر چیز کی نظر، دنیا کا ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آئے میرے نبی، آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا، بس شرط یہ ہے کہ وہ میری بات مانیں اور میرے اوپر ایمان رکھے۔ یہاں پر ایک غور کرنے کے قابل ایک نقطہ یہ ملا کہ اگر اللہ کو منوانا ہے تو اللہ کی ماننی بھی پڑے گی۔ آپ گناہوں میں ڈوبے رہیں، آپ قدم قدم پر اللہ کو ناراض کرتے رہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں، اور پھر آپ یہ شکایت لے کر کے آئیں کہ بھائی اللہ ہماری نہیں سنتا۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں سنوں گا، شرط لگائی ہے، وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم میری بات بھی تو میری بندے مان لو، وَلْيُؤْمِنُوا، اور میرے اوپر ایمان رکھو۔ آج ہمارے زندگی میں دعا کہاں ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ کتنی بار ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اللہ کے گھر میں آتے ہیں، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں تو دعا کہاں سے کریں گے میرے پیارے ساتھیوں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے زندگی میں آج دعا کہاں ہے؟ ہم کتنی بار اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ جب بزنس نہ چل رہا ہو تب تو اللہ یاد آتے ہیں، جب بزنس چل رہا ہو تب تو صرف کسٹمر یاد آتا ہے، صرف پیسہ یاد آتا ہے۔ بیماری آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھتے ہیں، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری بیماریوں کو دور کر دے، ہمیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ لیکن صحت جب ہے تب تو اللہ یاد نہیں آتے۔ تنگ دستی آ جائے تب تو اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھتے ہیں کہ اللہ ہمیں خوشحالی عطا فرما، لیکن تنگ دستی میں اللہ کے آگے ہاتھ نہیں اٹھتے میرے پیارے ساتھیوں۔ خوشحالی کے لیے ہم اللہ کے لیے دعا کرتے ہیں، جب تنگ دستی آ جاتی ہے تب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھتے ہیں، ہمارے خوشحالی میں ہاتھ نہیں اٹھتے میرے پیارے ساتھیوں۔ غور کیجئے، آپ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ جب ہمارے ساتھ کوئی پریشانی آئے گی، کوئی مصیبتیں آئے گی، کوئی تکلیفیں آئے گی، تب ہم اللہ کو پکاریں گے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبیوں کی زندگی کی حالات پر نظر ڈالیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے اپنے سنہرے دور میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں،
مصر کی بادشاہت کی کرسی پر بیٹھ گئے، اللہ نے وہ مقام دیا کہ 11 بھائی اور باپ اور ماں ان کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بچپن میں جو خواب دیکھا تھا اور جو خواب انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا، ان کی زندگی میں وہ چیز بھی دیکھنے کو ملا، اور انہوں نے دیکھا، ان کے زندگی میں بھی وہ چیز آیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ 11 بھائی اور ہمارے باپ اور ماں ہمارے آگے جھکے ہوئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ تو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً ہاتھ اٹھائی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو آسمان و زمین کا مالک ہے، تو نے ہمیں یہ بادشاہت عطا فرمائی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو ہمیں مسلمان بنا کر دنیا سے اٹھانا اور ایمان پر دنیا سے اٹھانا اور ہمیں مسلمان لوگوں کے ساتھ شامل کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کیجئے، تو یہ موقع تو کوئی پریشانی کا نہیں تھا، کوئی بیماری کا نہیں تھا، کوئی آفت کا اور کوئی حادثہ کا، کوئی مصیبت کا تو یہ موقع نہیں تھا۔ تو آپ اس انتظار میں نہ رہیں کہ جب ہمارے ساتھ کوئی پریشانی آئے گی، کوئی مصیبتیں آئے گی، کوئی تکلیفیں آئے گی، تب ہم اللہ کو پکاریں گے۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کی زندگی کی حالات پر نظر ڈالیے کہ انہوں نے اپنے سنہرے دور میں اللہ کو یاد کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ تم اپنے اچھے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، تم اپنے اچھے دنوں میں اللہ کو یاد کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برے دنوں میں یاد کرے گا۔ بھئی اللہ تو ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، لیکن یہاں یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تکلیفوں کو دور کرے گا، تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تکلیفوں کو دور کرے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ تو ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم سب کے زندگی کا ایک گول ہوتا ہے، کوئی پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میں بزنس میں ترقی کروں، کوئی چاہتا ہے کہ میں سماج میں ایک اچھی عزت پالوں۔ ہر انسان کا، ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی گول ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی لمٹ ہے، اور ہر انسان اپنے مقصد کے لیے محنت بھی کرتا ہے۔ آپ محنت کریں، آپ محنت کریں، آپ جو بھی اسباب اختیار کرتے ہیں آپ کریں، لیکن جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو آپ اپنی وہ مراد اللہ سے مانگے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی محنت کے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق بھی شامل ہو جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، مومن کا ہتھیار ہے دعا، مومن کی پاور ہے دعا، مومن کی طاقت ہے دعا، اور دنیا کا سب سے بڑا عاجز انسان وہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا ناکارہ انسان وہ ہے جو اپنے رب سے نہ مانگتا ہو، جو اپنے رب کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، جو اپنے رب سے دعا نہ کرتا ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ابخل الناس من بخل بالسلام، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخیلی کرے، جو سلام کرنے میں کنجوسی کرے، اس سے بڑا بخیل اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَأَعْجَزُ النَّاسَ مِنْ أَجْزَانِ الدُّعَاءِ، اور سب سے بڑا عاجز انسان وہ ہے، سب سے بڑا ناکارہ انسان وہ ہے جو دعا کرنے میں عاجز ہو جائے، جو دعا کرنے میں ناکارہ ہو جائے۔ تو دعا کے پاور کو سمجھیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر کوئی بھی انسان دعا کرتا ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا بیکار نہیں جاتی میرے پیارے ساتھیوں، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان اگر دعا کرتا ہے، لیس فیہا تتیات رحم، کوئی بھی انسان دعا کرتا ہے اور اس دعا کے اندر کوئی
گناہ کی باتیں نہیں مانگتا، کوئی بھی رشتوں کے کاٹنے کی باتیں نہیں مانگتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے، اسے کوئی 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور دیتا ہے۔ فرمایا اما ان تعجل له دعوته، یا تو اس کی دعا کو سن لی جاتی ہے، اس کی دعا کو قبول کر لی جاتی ہے، اس کی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی جاتی ہے، اس کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے، وہ جو مانگتا ہے اسے دے دیا جاتا ہے اور اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ وَإِمَّا أَن يَتَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا تو اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، اس کے نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے نیک اعمال میں اضافہ کر دیے جاتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ دعا کا یہ ہوتا ہے، تیسرا فائدہ بتایا گیا کہ تیسرا فائدہ دعا کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر آنے والا کوئی مصیبت، کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی پریشانی، کوئی حادثہ آپ کے اوپر آنے والا ہوتا ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، آپ کے دعا کرنے کے آپ نے دعا کی، آپ کی دعا کرنے کی وجہ سے آپ کے اوپر آنے والا پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ روک دیتا ہے، اس حادثہ کو دور کر دیتا ہے، اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو دعا کے پاور کو سمجھیے میرے پیارے ساتھیوں، کوئی بھی انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بیکار نہیں جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے۔